اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈے ون سے میں اس کیس پہ بات کر رہا ہوں، اور الحمدللہ پاکستان میں سب سے پہلے اور سب سے اتھینٹک اور ٹرو انفارمیشن اس کیس کے اوپر پرووائڈ کر رہا ہوں۔ تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، جتنے بھی لوگ اس کیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ سب لوگوں کا بہت زبردست رسپانس رہا ہے اس کیس میں، اور آپ لوگوں کی جو ڈیڈیکیشن ہے، جو آپ لوگوں کا سپورٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے مجھے مزید موٹیویٹ کیا کہ میں اس سلسلے کو جاری رکھوں۔ تو آج بیسیکلی میرا جو لائیو تھا، وہ لائیو میں نے پلان کیا ہوا تھا غلام حیدر کے ساتھ، کیونکہ وہاں پہ مکہ میں اس وقت آندھی ہے اور انٹرنیٹ پرابلم ہے، جس کی وجہ سے غلام حیدر جوائن نہیں کر سکا۔ لیکن آج کا لائیو سیشن جو ہے بہت اہم ہے، گفتگو کا آنسر کرتے ہیں، اور تب تک میں آپ لوگوں کے کمنٹ کا آنسر کر دیتا ہوں۔ جو لوگ نیچے کمنٹ کر رہے ہیں، آپ سب لوگوں کا بے حد مشکور ہے کہ آپ لوگ بھارت سے بہت زیادہ اس کیس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو میں اکثر اپنی ویڈیو، آج آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، انشاءاللہ وہ گڈ نیوز بھی تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑے، کیونکہ کچھ لوگ پھر بعد میں ان تک یہ چیزیں نہیں پہنچ پاتی، تو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑے سے لوگ اکٹھے ہو جائیں، پھر باقاعدہ طور پہ وہ گڈ نیوز بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر شاہ صاحب بھی جوائن کر لیں گے لائیو سیشن میں، تو باقاعدہ طور پہ پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو تب تک نیچے جو لوگ کمنٹ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، میں ان سب کا بے حد مشکور ہوں، جتنے بھی لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، روشن عظیم صاحب کو، مجھے، اور حیدر علی کو۔ بیسیکلی یہ ایک ہیومینیٹیرین ایشو ہے، اور آپ سب کے ہم بے حد مشکور ہیں۔ اور دیکھیں، ہم نے ڈے ون سے یہ بات کی ہے کہ ہمیں وی ہیو سافٹ اینڈ سیٹ ویو فار ایوری ون۔ دیکھیں، ہمیں کسی سے کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، کسی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم ایون کے بھارتی لوگوں کے لیے بھی بہت اچھے جذبات رکھتے ہیں، اور مجھے یہ دیکھ کر بہت بے حد خوشی ہوتی ہے کہ اس کیس کو 90% جو ہے وہ بھارتی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ بہت زبردست بات ہے کہ بے شک کوئی بھارت سے ہو، کوئی پاکستان سے ہو، تو اگر بھارت سے کوئی ہو یا پاکستان سے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جہاں پہ انسانیت کا معاملہ آتا ہے، وہاں پہ انسانیت کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو میں کچھ دیر میں آپ لوگوں کے کمنٹس کا بھی آنسر کر رہا ہوں نیچے، اور ابھی ود ان 2 to 3 منٹ باقاعدہ طور پہ آج کی گفتگو کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اور میں بالکل یہی کہہ رہا تھا کہ یہ ایک غیر انسانی عمل ہے، اور اس پہ سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بھارتی لوگوں نے بھی اس کی بہت زیادہ مذمت کر رہے ہیں، اور اس وقت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غلام حیدر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ امیتا، یہاں پہ نیچے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ انڈین سے، بھارت سے، مختلف علاقوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور مجھے بے شمار لوگ واٹس ایپ پہ میسیجز بھی کر رہے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ بھارت کے مختلف علاقوں سے بے شمار لوگ اس وقت کال کر رہے ہیں، واٹس ایپ کر رہے ہیں، میسیجز کر رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں۔ آپ سب لوگوں کا بے حد مشکور ہوں میں، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کے میسیجز بھی میں کسی دن اس پہ بھی ایک لائیو سیشن رکھوں گا کہ آپ کے پیغامات جو ہیں وہ آپ لوگوں کے پوری دنیا تک پہنچائے جائیں، حیدر علی تک پہنچائے جائیں کہ آپ لوگ کیا احساسات، کیا جذبات رکھتے ہیں۔ تو آج ایک بہت اہم اپڈیٹ ہے۔ اہم اپڈیٹ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ غلام حیدر بھارت کب جائے گا، غلام حیدر بھارت کب جائے گا، غلام حیدر بھارت کیوں نہیں آ رہا، غلام حیدر کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہا، کیا غلام حیدر کو اپنے بچوں سے زیادہ بزنس پیارا ہے۔ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لوگ اس طرح کے سوالات کر رہے تھے کہ کیا غلام حیدر کو اپنے بچے زیادہ پیارے ہیں، یا اپنا بزنس زیادہ پیارا ہے، یا اپنا کاروبار زیادہ پیارا ہے، یا اپنی جاب زیادہ پیارا ہے۔ تو میں کیوں نہیں کوئی وہ بھارت میں ایکشن لے رہا، کیوں نہیں وہ ویزے کے لیے اپلائی کر رہا۔ اس طرح کے سوالات بہت زیادہ اٹھ رہے تھے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ گڈ نیوز دینے جا رہا ہوں کہ اب غلام حیدر اور روشن عظیم صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے اس کے اوپر ایک سوچ بچار کیا ہے۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں پروسیڈنگ کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا تھا، اور پاکستان میں روشن عظیم صاحب بہت زبردست طریقے سے اس کیس کو لے کر چل رہے ہیں، جو کہ آپ جانتے ہیں ایک پی ایچ ڈی ہیں، ایک ڈاکٹر ہیں، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، اور انہوں نے ایٹ اے ٹائم آپ دیکھیں کہ بہت سارے چہروں کو بے نقاب کر دیا، جس میں سیما حیدر کی بہنیں، سیما حیدر کا بھائی جو کہ ایک بڑے ادارے میں جاب کرتا ہے، ملازم ہے، اس کو بھی بے نقاب کر دیا۔ اور دیکھیں کہ وہاں پہ یہ بھی انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے سیما حیدر کا بھائی جو ہے
وہ چیٹ کرتا رہا, کس طرح سے غلام حیدر کو دھوکہ دیتا رہا, کس طرح سے جعلی اور فرضی اپلیکیشن دی اس نے تاکہ کوئی کاروائی نہ ہو سکے. تو اب یہ ساری پروسیڈنگ جو ہے وہ انیشیٹ ہو گئی. بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ بھارت کیوں نہیں جا رہا ہے. میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ نیچے کوئی مجیب خان ہے کہ جی آپ کا واٹس ایپ نمبر مل سکتا ہے. میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتا دوں, میرے چینل کی جو کمیونٹی ہے, سوری میرے چینل کا جو اباؤٹ ہے, اس میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے. عام طور پہ تو میرا نمبر یہاں پہ بھی واٹس ایپ ڈسپلے ہو رہا ہوتا ہے. اگر یہاں پہ ڈسپلے نہیں ہو رہا تو آپ میرے چینل کے اباؤٹ میں جا کے, میری پروفائل میں جا کے میرا واٹس ایپ نمبر حاصل کر سکتے ہیں. لیکن جو بھی شخص مجھے واٹس ایپ کائنڈلی کرے, کیونکہ پوری دنیا سے اس کیس کو لوگ دیکھ رہے ہیں تو سب کو رسپانس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کائنڈلی آپ لوگ اونلی واٹس ایپ میسج کر دیا کریں, وائس میسج کر دیا کریں. تو میں پھر اس کا جیسے ہی وقت ملے گا اس ہر کسی کا کوشش کرتا ہوں کہ اس کا جواب دے دیا کروں. تو دیکھیں, اب پاکستان میں سب سے پہلے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب کراس بارڈر انلیگل سمگلنگ ہوتی ہے, ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے, تو وہاں پہ سب سے پہلے طریقہ کار یہ ہوتا ہے, وکٹم کے پاس ریمیڈی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اسٹیٹ لا جو ہے, اپنی اسٹیٹ, اپنی ریاست, اپنے ملک کے ساتھ رجوع کرے, وہاں کے اداروں سے جو ہے وہ مدد لے, وہاں سے اداروں سے انصاف لینے کی کوشش کرے. تو یہ سب سے اہم طریقہ کار ہوتا ہے, جو سب سے یہی کیا. اب اسی سارے پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے غلام حیدر صاحب کے جو وکیل ہیں روشن عظیم صاحب, انہوں نے یہی پروسیجر اڈاپٹ کیا اور سب سے پہلے پاکستان کے اداروں میں کاروائیاں کرنا شروع کی, وہاں پہ کمپلینٹ فائل کی. سیما حیدر جس طرح سے چوری اور فراڈ کر کے یہاں سے نکلی ہے, ان تمام چیزوں کے حوالے سے کمپلینٹ درج کروائی سیما حیدر کے بھائی اور ان کی بہنوں کے اگینسٹ, ان ایجنٹ کے اگینسٹ جو کہ اس سارے کام میں ملوث تھے, اور بھی بہت سارے لوگ اس میں سامنے ود دی پیسج آف ٹائم آ رہے ہیں. اب باری آتی ہے نیکسٹ سٹیپ کی. نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ اب اس بات پہ یونانیمسلی ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ مشاورت چل رہی ہے کہ غلام حیدر جو آنے والے وقت میں, ابھی ایک دو دن میں, بلکہ کچھ لوگوں سے بات چل رہی ہے, اس میں امیتا ملک سے بھی ہم رابطہ کریں گے جو ہمیں یہاں سے جوائن کر رہی ہے, اور کچھ لوگوں سے آلریڈی بات چل رہی ہے کہ بھارت میں بھی روشن عظیم صاحب کا کافی تعلق ہے, اور ڈیفینیٹلی میرا بھی ایک کافی زیادہ اس میں تعلق ہے, بھارت میں لوگ دیکھنے والے ہیں. تو وہاں پہ ایک غلام حیدر وکیل کرنے جا رہے ہیں. فیصلہ یہ ہوا کہ غلام حیدر بھارت میں وکیل کرنے جا رہے ہیں. میں آج کو آپ لوگوں کو بہت بڑی اپڈیٹ اس کیس میں دے رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا سوال یہ تھا کہ غلام حیدر بھارت میں کوئی کاروائی کیوں نہیں کرتا. تو بھارت میں غلام حیدر ایڈوکیٹ, سپریم کورٹ کے تگڑے وکیل, سپریم کورٹ کے ہی وکیل کریں گے, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہ اے پی سنگھ صاحب کے سامنے, اور اس میں ساتھ ڈاکٹر روشن عظیم صاحب خود اور ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ بھی اس معاملے کو پروسیڈ کرے گی. اور اس میٹر کو سپورٹ کرنے کے لیے بھارت سے بھی ایک وکیل صاحب کی مدد لی جا رہی ہے, اور اس پہ غور و فکر کیا جا رہا ہے. فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ وہاں سے بھی کسی نہ کسی وکیل صاحب کی مدد لی جائے گی, بلکہ اس میں کچھ ناموں پہ غور بھی کیا گیا ہے, اور انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. اور یہ وہ اپڈیٹ تھی کہ جس کا بہت سارے لوگوں کو انتظار تھا کہ غلام حیدر کوئی فردر ایکشن کیوں نہیں لے رہا, غلام حیدر بھارت میں کیوں کوئی ایکشن نہیں لے رہا. تو یہ میں نے آپ لوگوں کو آج ایک گڈ نیوز دے دی ہے اس حوالے سے کہ اس کے اوپر ہم انشاءاللہ اپڈیٹ لے رہے ہیں, لیکن ابھی تک ہم چیزوں کو ریویو کریں گے. روشن عظیم صاحب اس چیز کو دیکھیں گے جو کہ اس معاملے کو فرنٹ پہ رہ کے پروسیڈ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر دین وہ ڈیسائیڈ کریں گے یونانیمسلی غلام حیدر کے ساتھ کنسلٹیشن کے بعد ڈیسیژن اس کے اوپر کیا جائے گا کہ بھارت میں کون سا وکیل جو ہے وہ ہائر کرنا ہے. تو یہ وہ اپڈیٹ ہے جو بہت ضروری تھی آپ لوگوں تک پہنچانی, اور انشاءاللہ اب میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اب ان کے دن بڑے تھوڑے رہ گئے ہیں. اور یہ جو لوگ کہتے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہاں پہ تو غلام حیدر صرف پاکستان میں رہ رہا ہے اور یہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا, کراس بارڈر یہ جا نہیں سکے گا, اور کبھی بھی اس کو بچے نہیں ملیں گے, اور یہ پاکستان اور بھارت کا جو معاملہ ہے یہ دونوں ہاسٹائل بارڈر ہیں, اور یہاں پہ کوئی ہیومن جو ٹریفکنگ کے حوالے سے انٹرنیشنل قوانین ہے اس کی پاسداری نہیں کی جائے گی, اور اس حوالے سے کسی کو بھی غلام حیدر کو نہیں ملیں گے. تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ایسی بات نہیں ہے. انشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے, بہت سارے وکیلوں نے بھارت سے غلام حیدر کو سپورٹ کرنے کا جو ہے وہ وعدہ کیا ہے,
اور بہت سارے لوگ اس وقت روشن عظیم صاحب کے ساتھ ان ٹچ ہیں، رابطے میں ہیں، میرے ساتھ رابطے میں ہیں، غلام حیدر کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ابھی ہم ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن آپ لوگوں کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے، آپ لوگوں کی ڈیڈیکیشن کو دیکھتے ہوئے ہم وہ چیزیں شیئر کر رہے ہیں کہ جو ضروری ہیں۔ تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس کیس کے حوالے سے کچھ اور بھی سرپرائز ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھے جائیں گے۔